أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل میں فرق و امتیاز کرنے والی کسوٹی اور روشنی اور یاد دہانی خدا سے ڈرنے والوں کے لیے عطا کی. ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا اور ہم دے چکے ہیں موسیٰ اور ہارون کو فرقان، ضیاء و ذکر للمتقین، خدا سے ڈرنے والوں کو. الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون. جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ آخرت کی گھڑی سے خوف کھاتے ہیں، لرزہ اور ترسا رہتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور یہ مبارک یاد دہانی ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اتارا ہے. کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ یعنی کیا تم اس کا انکار ہی کرتے رہو گے؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 48، 49 اور 50، 3 آیتیں میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کرنے اور اس کا ترجمے کی سعادت حاصل کی ہے. اب یہاں سے انبیاء علیہ الصلاۃ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے سورت کے شروع سے توحید، نبوت اور قیامت پر بات چلی آ رہی ہے. توحید کے دلائل، نبوت کے دلائل اور قیامت کے دلائل اللہ تعالی لوگوں کے سامنے، ان مشرکین، ان کفار مکہ کے سامنے اللہ تعالی نبی کے ذریعے سے ان کو سنا رہے تھے. تو یہ شروع سورت سے ہی یہ مضامین چلے آ رہے تھے. اب یہاں سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے واقعات کا آغاز ہو رہا ہے. اس سورت کا نام سورہ انبیاء اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر انبیاء کا تذکرہ ہے، کسی نبی کا مختصر ذکر ہے اور بعض کا بڑی تفصیل سے تذکرہ کیا ہے. اور بہت سے انبیاء کا تذکرہ اس سورت کے اندر آئے گا. تو یہاں سے اس کا آغاز ہے، حضرت موسیٰ سے آغاز ہوا ہے. تو یہ انبیاء کے قصے جو یہاں نبی کی زبانی اور نبی کو پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں اور ان کی امت کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ انبیاء کی طرح آپ بھی پوری تن دہی سے دعوت کا یہ فریضہ انجام دیتے رہیں اور اس راہ میں آنے والی ہر مشکل میں صبر و استقامت سے کام لیں. تو یہاں انبیاء علیہ السلام
کا ذکر جس سیاق و سباق میں آ رہا ہے، اس پر غور کرنے سے یہ بات بالکل صاف معلوم ہوتی ہے کہ گزشتہ انبیاء اور آخری نبی کے درمیان جو چیزیں مشترک ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ یہاں جس سیاق و سباق میں تذکرہ آ رہا ہے اس میں چند باتیں ہیں جو مشترک ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پچھلے تمام انبیاء بشر تھے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت، رہنمائی، تعلیم و تربیت کے لیے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، وہ سب انسان تھے، بشر تھے۔ تو یہ آخری نبی بھی بشر ہی ہیں، تم ان کے متعلق کیوں باتیں بناتے ہو؟ اور جس طرح تم پچھلے نبیوں کو مانتے ہو، انبیاء کو تسلیم کرتے ہو، اور تو وہ بھی سب بشر تھے۔ دوسری بات یہ ہے یہاں کہ انبیاء بھی اسی کام کے لیے اس دنیا کے اندر آئے تھے جو کام اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، یعنی ان کا مشن بھی یہی تھا اور ان کی تعلیم بھی یہی تھی۔ کیا مشن، کیا تعلیم؟ مشن یہ کہ اللہ ایک ہے، یہ دنیا عارضی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اس دنیا کے بعد قیامت برپا ہوگی اور اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی اس زندگی کا ہمیں جواب دینا ہے۔ تو انبیاء بھی اسی کام کے، اسی مشن اور تعلیم کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ رہا ہے۔ انبیاء پر بڑے بڑے مصائب آئے ہیں، مشکلات آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، اور لوگوں کے طعن و تشنیع سے گزرنا پڑا ہے، اور ان کو اللہ کی طرف سے بھی بہت سی آزمائش آئی ہیں، دیکھنی پڑی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہمیشہ ان انبیاء کو حاصل رہی ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ کیسی آزمائشیں ہیں، مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، گردش زمانہ ان کے سامنے، اور زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز، نشیب و فراز سے وہ بھی گزرے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو کبھی تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ تو آخری نبی کو کیسے تنہا چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ؟ اور چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے محبوب اور مقبول ہونے کے باوجود اور اس کی طرف سے بڑی بڑی حیرت انگیز طاقتیں پانے کے باوجود وہ اللہ کے بندے اور بشر ہی ہیں۔ ان کے اندر الوہیت سرایت نہیں کر گئی ہے، اور نہ ہی وہ الوہیت کے مقام کو پہنچ گئے ہیں۔ الوہیت ان میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، سب کے سب اللہ کے بندے، اللہ کے محبوب ترین، اللہ کی بارگاہ میں ان کی بڑی مقبولیت ہے، لیکن وہ مقبولیت ایسی نہیں ہے کہ لوگ انہی کو معبود بنانے اللہ کو چھوڑ کر، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ یہاں انبیاء کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ باتیں مشترک ہیں، اور اسی سیاق و سباق میں ہمیں ان کو سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لفظوں پر غور کر لیں، تو اس میں پہلا لفظ آیا ہے فرقان۔ فرقان، فرق اور فرقان دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ فرقان میں الف نون بڑھ گیا ہے تو اس میں مبالغے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ حق و باطل کو الگ کر دینے والی، حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کسوٹی، اس کو کہتے ہیں فرقان۔ اور ضیاء کے معنی روشنی کے ہوتے ہیں، یعنی انسان کو سیدھا راستہ دکھانے والی روشنی۔ اور اس کے بعد ہے ذکر، ذکر کے معنی یاد دہانی، نصیحت، یعنی آدم کی اولاد کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی نصیحت۔ متقین،
متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، ڈرنے والوں کو۔ دیکھیے تقوی اور متقی قرآن کا سب سے اہم لفظ ہے، سب سے زیادہ قرآن کریم میں استعمال ہونے والا یہ کلمہ ہے۔ تقوی اور متقی کہ ایسا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے جو عام طور پر ہمیں موذی چیزوں سے، نقصان دینے والی چیزوں سے ہوتا ہے۔ اس میں احتیاط، یہ وقا سے بنا ہے۔ وقا کے معنی ہوتے ہیں بچنا، بچنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے شرح وقایہ پڑھی ہوگی تو وہاں پر بھی وقایتن جو لفظ ہے اس کے معنی بچنا یا بچانا، دو مفہوم، دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو بچنا خود، یا اب خود بچنا اور اپنے کو بچانا، مفہوم وہی نکل کر آئے گا۔ وقا، یقی، وقایا، بچنا، اپنی حفاظت کرنا، یعنی برائیوں سے، گندگیوں سے، نافرمانیوں سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس متقی میں بچنے کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، ناجائز چیزوں سے بچنا، ڈرتے رہنا۔ ہاتھ کانپتے ہیں جب برائی کی طرف ان کے ہاتھ جاتے ہیں، ان کے قدم چلتے ہیں تو لرزتے ہیں ان کے پیر۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت کعب سے پوچھا، ابی بن کعب سے، کہ بتائیے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کا کبھی گزر خاردار جھاڑی والے راستے سے ہوا ہے؟ یعنی ایسا راستہ کہ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، تو آپ وہاں کیسے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب گزریں گے تو دامن کو سمیٹ کر وہاں سے گزر جائیں گے تاکہ دامن، کپڑے کسی کانٹے میں نہ الجھ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے، یعنی اپنے کو برائیوں سے، اور جن کے اندر تڑپ ہے کہ ہمیں برائی سے بچنا ہے، ہمیں جو ہے ناجائز چیزوں سے بچنا ہے۔ اور ایک تعریف یہ بھی ہوتی ہے اس کے اندر کہ اس میں اپنے پیدا کرنے والے سے ایک طرف اعلیٰ درجے کی محبت ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کی پکڑ کا ڈر بھی رہتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں دل میں جمع ہو جاتی ہیں تو تقوی کا جوہر پیدا ہو جاتا ہے۔ تقوی کسی عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ صفت ہے، ایک قلبی صفت ہے، دل میں ہوتی ہے یہ، جس میں خوف خدا ہوتا ہے، جس میں محبت الہی ہوتی ہے، جو اللہ کو ٹوٹ کر چاہنا اور اس کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ جب آدمی کسی کو ٹوٹ کر چاہتا ہے تو اس کی راضی، اس کی رضا اور اس کی ناراضی دونوں کا لحاظ رکھتا ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے منہ نہ پھیر لیں، کہیں میری طرف سے وہ کسی ناراض نہ ہو جائیں۔ تو جب یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو متقی بنتا ہے آدمی، اس کے اندر ڈر۔ اس لیے متقیوں کی آگے صفت ذکر کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ الذین یخشون ربہم بالغیب، غیب کہتے ہیں اندیکھی چیز کو، جس کو انسان نے دیکھا نہ ہو۔ دیکھیے یہاں غیب سے مراد، اور قرآن کی شروعات میں بھی ہے سورہ بقرہ کی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بات یہاں ذہن نشی کر لیجیے کہ یہاں بغیر دیکھے ماننا ایمان کی دلیل ہے، لیکن بغیر سمجھے نہیں۔ اللہ کو ماننا ہے بغیر دیکھے، یہ ایمان مکمل ہوگا جب تک ہم، یہی ایمان کی تعریف ہے کہ آپ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لانا ہے، لیکن بغیر سمجھے نہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں کی تو کیسے ہمارے اندر تقوی کا جوہر پیدا ہو جائے گا؟ نہیں پیدا ہوگا۔ تقوی پیدا ہی جب ہوگا جب معرفت الہی ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کو ہم نے سمجھا ہوگا۔ تو اس بات کو لکھ لیجئے، دل پر نقش کر لیجئے کہ اللہ کو ماننا ہے بغیر دیکھے، لیکن بغیر سمجھے نہیں۔
جب اس کو سمجھا ہی نہیں ہے تو کیسے اس کی محبت آ سکتی ہے، کیسے اس کی پکڑ سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے کو، اپنے دل میں ڈر پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کی معرفت دل میں تقوی پیدا کرتی ہے. جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی اتنا دل میں تقوی کا جوہر پیدا ہوتا چلا جائے گا. اس لیے بغیر علم کے، بغیر اللہ کی معرفت کے انسان متقی نہیں بن سکتا، پرہیزگار نہیں بن سکتا. ایک آدمی جب زہر کو جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے تو اس کو اس سے کیسے ڈرے گا؟ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زہر ہے یا میٹھا چورن ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے. لیکن کوئی اگر میٹھا چورن بھی یہ کہہ کر دے دے کہ یہ زہر ہے تو آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے، اسے پتہ ہے، اس کی خاصیت جانتا ہے کہ اگر زبان پہ رکھ لیا تو زندگی برباد ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گا. تو یہ اللہ کی معرفت، اللہ کی طرف آدمی رجوع کرتا ہے، اپنی فطرت کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کو تلاش کرتا ہے کہ میرا اللہ کا میرے لیے، میرے اوپر والے کا، میرے پیدا کرنے والے کا میرے لیے کیا حکم ہے. مشفقون لفظ ہے، پھر اس کے بعد اشفقہ سے ڈرنا، لرزنا. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَک، مبارک یہ بہت زیادہ، جس کے اندر خیر ہو، برکت ہو، بھلائی ہو، بہت زیادہ نفع دینے والی ہو، اس کو مبارک کہتے ہیں. تو عزیز طالبات، یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 صفت کا تذکرہ کیا، فرقان، ضیاء اور ذکر، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کیا، ضیاء عطا کی اور ذکر عطا کیا، اور یہ سب متقیوں کے لیے ہیں. تو یہاں تینوں صفت یہاں توریت کے لیے ذکر کی گئی ہیں. توریت کی یہاں خاصیت بتائی گئی ہے. قرآن سے پہلے کتاب الہی کی حیثیت اسی کو حاصل رہی ہے، اور کتاب الہی وہ چیز ہے جو حق و باطل میں امتیاز کے لیے معیار کا کام دیتی ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم کو بھی فرقان کہا گیا ہے. یعنی توریت بھی فرقان ہے اور قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے، اور پوری ایک سورت اسی کے نام سے ہے. تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو اور اسی طرح فرقان قرآن کو بھی کہا گیا ہے، ضیاء بھی، روشنی، نور، ایک جگہ نور استعمال کیا ہے قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور ذکر تو جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے. تو یہ تینوں صفت جس طرح توریت کے لیے ہیں، ایسے ہی یہ تینوں صفت کتاب الہی قرآن کریم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے. تو یہاں حضرت موسیٰ کو اصلاً ڈائریکٹ یہ کتاب ملی تھی، اور حضرت ہارون کو نیابتاً یہ کتاب عطا ہوئی تھی. اصلاً تو یہ کتاب حضرت موسیٰ کو ملی تھی ڈائریکٹ، اور نیابتاً حضرت ہارون بھی اس میں شریک تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی اور پیغمبر اور رسول بنایا ہے، تو یہ کوئی نیا اور نرالا کام تھوڑی ہے. اور اسی طرح ہم نے جو یہ قرآن اتارا ہے اور اسے حق و باطل کی کسوٹی بنایا ہے، اور باطل کی گھٹا ٹوپ یہ اندھیری میں یہ روشنی کا کام کرتا ہے یہ قرآن کریم. اور پرہیزگاروں کے لیے اس کے اندر، متقیوں کے لیے اس کے اندر بڑی نصیحت ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے. تو یہ کوئی پہلی بار نہیں کیا اللہ نے، بارہ ہم نے نبی اور رسول بھیجے ہیں، کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں. یہاں مثال کے طور پر حضرت
موسیٰ اور ہارون کو نبی بنایا، پھر اس کے بعد یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد نوح ہے، حضرت زکریا ہے، حضرت ایوب ہیں، اور بھی حضرت اور بہت سے انبیاء کا تذکرہ اس کے بعد آئے گا یہاں پر۔ تو حضرت موسیٰ کو خاص طور سے یہاں ذکر کیا پہلے کہ ان کو اللہ نے توریت جو حق و باطل میں فرق کرنے والی اور ہدایت کا نور اور رہنمائی کا اجالا اللہ نے اس کتاب کو بنایا تھا، اور نصیحت و عبرت اور یاد دہانی کا ذریعہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو بنایا تھا۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ تو تینوں صفت یہاں ذکر کی گئی ہیں توریت کی، اور اس سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے؟ جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے۔ اور پرہیزگار کے اس کے بعد دو وصف ذکر کیے ہیں جن کے اندر یہ دو صفتیں ہوں گی، دو وصف ہوں گے، وہ اس قرآن کریم سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، جس طرح حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی توریت سے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جن کے اندر خشیت رب اور دوسرا یوم حشر، یہ دونوں چیزیں ان کے اندر تھی، اس کا ڈر تھا ان کے اندر۔ یعنی اگر ہمیں کسی کی بات سے نصیحت حاصل کرنی ہے، فائدہ اٹھانا ہے، اور ہمیں اس سے فیضیاب ہونا ہے، تو فیضیاب ہو نہیں سکتے جب تک یہ دو صفت دل میں پیدا نہ ہوں، ایک اللہ کی خشیت، اور دوسرے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ڈر اور خوف، وہاں جواب دہی کا احساس، یہ دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے تو انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ جو غیب یعنی بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور قیامت کی گھڑی سے ہمیشہ لرزہ اور ترسا رہتے ہیں۔ اپنے رب کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن سمجھا ہے، اس کی نشانیوں کو دیکھا ہے، انہوں نے کائنات میں غور و فکر کیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھا ہے، معرفت الہی ان کو حاصل ہے۔ تو ایسے لوگ، یہ ان کے لیے نصیحت فائدہ دیتی ہے، نفع پہنچاتی ہے۔ اب وہ یہاں دوسرے معنی بھی لے سکتے ہیں کہ الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھے، یہ معنی بھی ہے۔ دوسرے یہ کہ لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہونے کی حالت میں بھی وہ اپنے رب سے بہت ڈرتے ہیں، یہ بھی اس سے نقطہ اور یہ بات بھی اخذ کی جا سکتی ہے کہ وہ بغیر دیکھے بھی ڈرتے ہیں اس سے، کہ انہوں نے اللہ کو کبھی دیکھا نہیں ہے لیکن اس کی قدرت کو جانتے ہیں، اس کی معرفت ان کو حاصل ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل میں ڈر ہے، اور وہ اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہیں، اس کی عظمت کے قائل ہیں وہ۔ دوسرا یہ کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں جب لوگ ان کو نہیں دیکھتے، لوگوں کی نگاہوں سے وہ جل بالغیب، کہ وہ اپنے رب سے پبلک پلیس میں تو ڈرتے ہی ہیں، وہ اپنی تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، وہ کوئی ناجائز کام نہیں کرتے ہیں، وہ غائبانہ بھی اپنی زندگی کو برائیوں سے پاک صاف رکھتے ہیں۔ ان کی پرائیویسی جو ہے، جو ان کی پرائیویسی ہے، وہ بھی ان کی ایک پاک و صاف ہے، اس لیے کہ وہ ان کے اندر صحیح اپنے رب کا ڈر موجود ہے۔ اور دوسرا ہے وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اپنے رب سے اپنے رب سے ڈرنے کے بعد وہ آخرت کی فکر ان کے دل میں رہتی ہے، ان کو جواب دہی کا احساس ہے کہ مرنے کے بعد رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں جواب دینا ہے، تو وہ اس دن سے، اس گھڑی سے، اس سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب اور روشنی اور یاد دہانی عطا فرمائی، لیکن یہ وہ کتاب صرف ان لوگوں کے لیے نافع اور فائدہ پہنچائے گی جو خدا ترس ہے، جن میں تقوی کا جوہر موجود ہے، اور جو ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کر ماننے کے بجائے غیب میں رہتے ہیں، اللہ اور آخرت سے ڈرنے والے ہیں۔
کہ اسی طرح یہ کتاب بھی کارگر صرف انہی پر ہوگی، یعنی جس طرح قرآن کریم یہ توریت کی صفت ذکر کی ہے اور اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جن کے اندر یہ صفت موجود ہے، بالکل اسی طرح یہ قرآن کریم میں صرف انہی لوگوں پر اثر انداز ہوگا جن کی عقل و فطرت کا نور بجھا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا اور آخرت کا اپنے دلوں کے اندر خوف رکھتے ہیں اور اس سے غائبانہ ڈرتے رہتے ہیں، تو ان کو یہ قرآن کریم کی باتیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اور ورنہ اگر خوف خدا نہیں ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہے، تو پھر قرآن کریم کتنا پڑھ لیجئے، کتنا سن لیجئے، کتنے اچھے لوگوں سے تفسیر پڑھ لیجئے، لوگوں کی تقریریں سن لیجئے، واعظ و نصیحت قرآن کے ذریعے سے سن لیجئے، اس دل پر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ دلوں پر جو چیز اثر کرتی ہے اس وقت کرتی ہے جب دل کے اندر خوف الہی موجود ہو اور آخرت کی جواب دہی کا احساس موجود ہو، تو پھر تھوڑی بات بھی دل پر اثر کرتی ہے۔ تو ان کو ہر وقت کیا ہے، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، ان کو ہر وقت حادثے کا شدید کھٹکا لگا رہتا ہے، ہر وقت قیامت کی گھڑی ان کے دل میں سمائی ہوئی ہے، اس سے ڈرتے سہمے اور لرزتے رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ ایک بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرو گے؟ اس کے انکار کرنے والے ہو یا انکار کرتے ہی رہو گے اس کا؟ تو قرآن اس سے مراد ھذا سے مراد قرآن کریم ہے، اور یہ ھذا اس لیے استعمال کیا کہ سامعین کے ذہن اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے اور ذکر جس میں بہت برکت ہے، یعنی یہ مبارک جس میں بہت برکت ہے، بے شمار بھلائیاں ہیں، اور ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف عظمت کے اظہار کے لیے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، یعنی جب میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ اس طرح کہتا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے، دوسرا اس میں کوئی یہ کر ہی نہیں سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو یہ کام کر سکے، اللہ اپنی عظمت اپنی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جمع ہو گیا تو بہت سے لوگ مراد ہیں، اس سے ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں جمع کا صیغہ عظمت کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اس کے لیے اظہار ہوتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو توریت اور دیگر معجزات عطا کیے، تو تم لوگ انہیں مانتے ہو کہ یہ بابرکت ذکر ہے، یعنی وہ مانتے ہیں حضرت موسیٰ کو، ہارون کو، تو پھر یہ بابرکت ذکر یعنی قرآن بھی تو ہم نے ہی نازل کیا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس سے نہیں مانتے ہو، پھر کیوں اس سے منہ موڑتے ہو؟ تو دونوں کو ملایا ہے یہاں پر، اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تو ہم نے موسیٰ کو توریت عطا فرمائی تھی، اسی طرح ہم نے آخری نبی پر یہ مبارک کتاب قرآن کریم نازل کیا ہے، تو پھر تم اس سے کیوں نہیں اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم اس نعمت کو نعمت کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کو نعمت کو قبول کرنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں دھمکا بھی رہا ہے کہ مطلب یہ کہ اگر اس نعمت کا انکار کر رہے ہو تو سوچ لو کہ کس چیز کا انکار کر رہے ہو اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو وارننگ بھی ہے یہاں پر اس کے اندر۔ تو یہ آج 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی تھوڑی تفصیل کر دی، اور یہ تینوں آیتوں کو ہم بار بار پڑھیں اور بہت سی نصیحتیں ہمیں اس سے حاصل ہوں گی۔ اور آگے اب ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے تذکرہ ہے، اور اس کے بعد دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل درس ہوگا۔